اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامت کہ آسمانی بجلی لوٹے میں کیسے قید ہو گئی آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین کرام، اجودن میں قیام کے دوران ایک روز ایک بیوہ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اس کی 3 جوان بیٹیاں ہیں، ان کی شادیاں کرنی ہیں، مگر میرے پاس کچھ نہیں، اس لیے بڑی امید لے کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ میری بیٹیوں کے لیے دعا فرمائیے کہ ان کی شادیوں کا بندوبست ہو جائے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کے بار بار اصرار سے مجبور ہو کر اس سے فرمایا، جاؤ باہر سے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کر لے آؤ۔ عورت باہر گئی اور مٹی کا ڈھیلا لے کر واپس آ گئی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے وہ مٹی کا ڈھیلا اس کے ہاتھ سے لیا اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو وہی مٹی کا ڈھیلا سونے کی ڈلی میں تبدیل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عورت حیران رہ گئی۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اس سے اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے زیورات وغیرہ بنوا لو۔ عورت نے ان کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر جا کر اس عورت نے نہایت اہتمام سے غسل کیا اور اپنے بدن کو خوشبو میں بسا کر اس نے بھی مٹی کا ڈھیلا لیا اور سورہ اخلاص پڑھ کر اس پر پھونک ماری، مگر اس کے ڈھیلے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اس عورت نے سینکڑوں بار سورہ اخلاص پڑھی اور بے شمار مرتبہ وہی عمل کیا، مگر اس مٹی کا سونا بننا ناممکن تھا، اس لیے نہ بنا۔ آخر ضد ہو کر وہ عورت حضور بابا فرید سرکار کے پاس آئی اور ان سے اپنی ساری کوششوں کا حال بیان کرنے کے بعد بولی کہ جو عمل آپ نے کیا وہی میں نے کیا، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ مٹی سونا نہیں بنی؟ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے اس عورت کی سادگی پر مسکراتے ہوئے فرمایا، اس لیے کہ تیرے منہ میں زبان فرید نہیں ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن کچھ درویش حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم مسافر ہیں، زاد راہ ختم ہو گیا ہے اور سفر بہت باقی ہے۔ بابا صاحب نے سامنے پڑی ہوئی خستہ کھجوریں ان کو دے کر فرمایا، جاؤ اللہ تمہارا سفر پورا کرے گا۔ درویش مایوس ہو گئے اور باہر نکل کر ان کھجوروں کو پھینکنا چاہا، لیکن یکا یک دیکھا کہ کھجوریں اشرفیوں کی صورت میں بدل گئی ہیں۔ اپنی مایوسی پر پشیمان ہوئے اور بابا صاحب کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ سیر الاقتاب میں ہے کہ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید، ایک شخص محمد شاہ غوری تھا۔ وہ ایک روز باحال پریشان حاضر خدمت ہوا۔ بابا صاحب نے فرمایا، محمد شاہ کیا حال ہے؟ عرض کیا، حضرت میرا بھائی جاں بلب ہے، عجب نہیں کہ فوت ہو گیا ہو۔ بابا صاحب نے فرمایا، تیرا بھائی تو اچھا ہے۔ محمد شاہ نے گھر جا کر دیکھا تو بھائی بالکل تندرست بیٹھا تھا اور کھانا کھا رہا تھا۔ جواہر فریدی میں درج ہے کہ ایک روز بابا صاحب کی خدمت میں ایک بڑھیا باحال پریشان حاضر ہوئی۔ بابا صاحب نے فرمایا، کیا حال ہے، کیوں پریشان ہو؟ بڑھیا نے عرض کیا، میرا لڑکا کافی عرصے سے غائب ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں، دعا فرمائیے۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی دیر مراقبہ کر کے فرمایا، جا تیرا لڑکا گھر آ گیا ہے۔ بڑھیا گھر واپس آئی تو لڑکا موجود تھا۔ بڑھیا نے لڑکے سے حال دریافت کیا کہ تو کہاں چلا گیا تھا، کس طرح واپس آیا؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میں دریا کے کنارے آپ کی جدائی میں رو رہا تھا کہ ایک بوڑھے خرقہ پوش نے دریا سے برآمد ہو کر مجھ سے پوچھا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ میں نے سارا حال عرض کیا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹے آنکھیں بند کر۔ میں نے آنکھیں بند کرنی، اس کے بعد جو میں نے آنکھ کھولی تو اپنے مکان کے دروازے پر خود کو موجود پایا۔ بڑھیا نے کہا، وہ بوڑھے آدمی حضرت بابا صاحب ہی تھے۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ اپنے حجرہ مبارک میں آرام فرما رہے تھے۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ تشریف لے گئے تاکہ وضو فرما کر نماز ادا کر سکے۔ موسم ابر آلود تھا۔
قریب تھا کہ بارش ہونے لگے، تیز ہوائیں چلنے لگی، بادل گرجنے لگے، بجلی چمکنے لگی، آہستہ آہستہ اس میں تیزی آ گئی۔ آپ رحمت اللہ علیہ وضو میں مشغول تھے، بجلی لپک لپک کے آتی اور آپ کی توجہ ہٹا دیتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کو جلال آ گیا، آپ نے انگشت مبارک بجلی کی طرف فرمائی اور اب کی بار جو بجلی کوندی تو آپ کے وضو والے لوٹے میں قید ہو گئی۔ آپ وضو سے فارغ ہوئے تو پھر انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا اللہ والوں کو تنگ نہ کیا کرنا، بجلی آزاد ہوگی۔ تب سے کہا جاتا ہے کہ جب بجلی کوندے تو اللہ سے رحم مانگ کر حضور بابا فرید سرکار کا نام لیں تو بجلی وہاں سے آگے نکل جاتی ہے۔ بہت سے علماء کرام اور محقق اس واقعہ کی صحت پر اعتراض کرتے ہیں، لیکن مقامی لوگ آج بھی اس روایت کو درست مانتے ہیں اور اس بات پر قوی یقین رکھتے ہیں کہ حضور بابا فرید سرکار رحمت اللہ علیہ نے آسمانی بجلی کو قید کیا تھا۔ واللہ عالم بالصواب، مگر ان کا ماننا ہے کہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔